کسی بھی اینگل کو، کسی بھی ایک یونیورسٹی کی رینکنگ کو ایک اپنے ڈفرینٹ اینگل اور پراسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ امپیکٹ اورینٹیڈ انالیسس کرتے ہیں کچھ رینکنگس جو ہیں وہ آپ کی آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں، امپلائبلٹی چیک کرتی ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو پڑھ چکے ہیں ان کی امپلائبلٹی کتنی ہے. کچھ رینکنگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں ہاؤ مچ ریسرچ یور یونیورسٹیز ہیز پروڈیوس بیسڈ آن دیٹ دیئر رینک. اینڈ دین سبجیکٹ بیسڈ رینکنگ، جنرل رینکنگ. تو اس میں the phenomena which I have observed by myself when I have joined this department of HEDR, Higher Education Data Repository is the name of our department, and it's one of the ambition and motive is to collect the data and do the ranking as well. تو اس میں I have just started learning this ranking process. اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام بہت سے ممالک کی اپنی نیشنل رینکنگس بھی ہوتی ہیں. So there are international rankings and there are national rankings. So نیشنل رینکنگس جو ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیلنس اپروچ کے اوپر چلتی ہیں. انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشنس کو بھی دیکھنا ہے جو ریسرچ اورینٹیڈ ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہیں. فار ایگزامپل کوئی انڈر گریجویٹ ہیں، ان میں تو ریسرچ نہیں ہوتی، انڈر گریجویٹ میں پی ایچ ڈی میں ریسرچ ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. دوسرا، وہ صرف ٹوٹل آؤٹ پٹ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں ہاؤ مچ وی آر میکنگ دیم ریڈی اور ہاؤ مچ دے آر پریپیئرنگ ٹو گیٹ ریڈی ٹو انکریز دیئر آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ تو بالکل اینڈ پہ جا کے نکلتی ہے نا، امپیکٹ جسے کہتے ہیں. کیا وہ اسٹیپس لے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر دے ٹیک اے اسٹیپ مین اف دے وانٹ ٹو ریچ ٹو دا زیڈ، آر دے آر گوئنگ ٹو دا پاتھ آف اے بی سی اور ناٹ. سو جو پاتھ ہے، یہ جو پروگریشن ہے ان کی، is that is going well, and that will determine کہ وہ جو پروگریشن ہے ان کی وہ at the end of the time کیا اس امپیکٹ کو ٹچ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. So it will help them to prepare beforehand to reach to that point. I have from my side میرا تو یہ response ہے. بشیر صاحب if you want to say something on it. Thank you Chata صاحب, thank you for giving me time. Actually جو ایچ ای سی رینکنگ ہے، نیشنل رینکنگ، یہ 2006 میں شروع ہوئی تھی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ اور پھر اس وقت کے جو چیئرمین ایچ ای سی ہے ان کے مطلب ایشو یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کی جائے، نیشنل رینکنگ. اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹو کریٹ پازیٹیو کمپٹیشن امنگ دا یونیورسٹیز، اور دوسرا یہ تھا کہ ٹو انکریز دا انٹرنیشنل ویزیبلٹی آف ایچ ای آئیز. تو اس مقصد کو آگے رکھ کے یہ رینکنگ شروع کی گئی تھی، نیشنل رینکنگ. اب تک 5 رینکنگ ہو چکے. 2006 میں رینکنگ اناؤنس ہوئی تھی، پھر 2012، پھر 2013، اور پھر اسی طرح 2014 اور 2016 تک یہ ہم نے ابھی تک نیشنل رینکنگ اناؤنس کی ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ 5 رینکنگز ہو چکی ہے، تو یہ کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد یہ رینکنگز دوبارہ سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، ideally it has to be done every year. ٹھیک ہے. So but اس میں there have been multiple point of views and debate in a way that if the international rankings are taking place تو کیا ہم بھی اس کو کریں. تو اس میں جو ابھی at present ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار احمد، تو ارلیئر رینکنگز جو ہوئیں وہ انہوں نے انیشیٹ کی تھی، اور اب جب ہی ہیز ریزیومڈ ایز اے چیئرمین اگین تو انہوں نے دوبارہ اس پروسیس کو انیشیٹ کیا. تو اب انشاءاللہ آگے وٹ وی آر پلاننگ رائٹ ناؤ کہ یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں رہے، بیکاز اگر ہر سال ہوگا تو آپ کو پروگریشن نظر آئے گی. تو جی سر، اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں کون سی چینجز کی گئی ہیں کہ ہم اس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی بشیر صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کا نان ٹیکنیکل پارٹ ہے، ایک اس کا ٹیکنیکل پارٹ ہے. آئی ول ریکویسٹ بشیر صاحب ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کیا امپروومنٹ کیا کیا. تھینک یو. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے پوچھا.
2006 میں جو رینکنگ کی گئی تھی اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن ایک پیرامیٹر تھا اور اس میں اس طرح ریسرچ اور پھر اس کی طرح یونیورسٹیز کی اور بھی جو پیرامیٹر دے گا. اوور دا ٹائم اس میں یہ چینجز کی گئی کہ دیکھو یہ جو ہمارے ایچ ای سی کی جو رینکنگ کرائٹیریا جتنے بھی بنائے گئے اس کے دو اسپیکٹس کو مد نظر رکھا گیا. ایک ہمارے جو لوکل ڈائنامکس ہے, جو لوکل ایشوز ہے اور لوکل جو ہے ایشو, تو اس کے مطابق مائنڈ میں رکھ کے کہ یہ بھی لوکل ڈائنامکس کا بھی خیال رکھا جائے اور سملرلی جو انٹرنیشنل کمپٹیشن یونیورسٹی کمپٹیشن میں آتی ہے ان کا بھی. تو اب اس میں کافی امپرومنٹ ہو چکی ہے اور اوور دا ایئرز اس میں ہم نے جو رینکنگ پیرامیٹرز ہیں وہ بڑھائے ہیں. فار ایگزامپل جو 2016 میں رینکنگ اناؤنس ہوئی تھی وہ ٹوٹل 47 رینکنگ پیرامیٹرز کے بیس پہ تھا, اور اب بھی ہم نے یہ جو یونیورسٹی رینکنگ کمیٹی نے جو پیرامیٹر فائنل کی ہے ابھی اس میں اور بھی اس پہ ڈسکشن جاری ہے, وہ ٹوٹل 69 ہے. تو اور یہ 69 جو پیرامیٹرز ہے وہ ایچ سی نے مطلب آئسولیشن میں نہیں فائنل کی. اس میں یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیا گیا ہے, جو ایجوکیشنسٹ ہے ان کو تمام کو یہ پیرامیٹرز ان کے ساتھ شیئر کیے گئے. اس میں جو چینج لایا گیا وہ یہ تھا کہ جس طرح فار ایگزامپل یہ سوشل انٹیگریشن اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے یونیورسٹی کا کمیونٹی کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے, اور وہ انٹریکشن ابھی یہ میئر کرنا ہے کہ کس لیول پہ ہے, اور وہ ہم یونیورسٹیز کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ اس کو کمیونٹی انٹریکشن اور سوشل ڈیولپمنٹ اس پہ آگے کولابریشن بڑھائیں کمیونٹی کے ساتھ یونیورسٹیز. اور اس میں اس دفعہ جس طرح چٹا صاحب نے بتایا, چٹا صاحب کی اس میں ادھر آنے سے اس میں یہ جو آئی ٹی لیول ہے اور یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے یہ بھی بہت اس کے حوالے سے کافی پیرامیٹر اس میں انکلوڈ کیے ہیں. اس دفعہ ای گورننس کو بہت زیادہ مطلب ویٹیج دیا گیا ہے اس لیٹسٹ رینکنگ پیرامیٹرز میں. جی سر, اس کے جو ایچ آئی ایس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے جس کے جو جامعات ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتی ہے, کیا ایک اسپیسیفک کرائیٹیریا اس کے لیے بنا دیا گیا ہے یا ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں اس میں؟ ہاں, اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جس طرح انٹرنیشنل جو رینکنگ ہوتی ہے ان کی بھی ایک پراپر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے. جس طرح ٹائمز ہائر ایجوکیشن کے مینلی 3 رینکنگ کرائیٹیریاز ہے کہ مطلب انڈر گریجویٹ آفر کر رہے ہو پروگرامس اور 1000 ریسرچ پیپر ہو اوور دا لاسٹ 5 ایئرس, اور سملرلی اس کے سنگل سبجیکٹ نہیں آفر کرتا. تو اسی طرح ہمارے جو لوکل رینکنگ ہے, نیشنل رینکنگ ہے, اس میں بھی ایچ ای سی نے کرائیٹیریا وضع کیا گیا. وہ یہ ہے کہ اس میں جو جن یونیورسٹیز کا ایج 5 ایئر ہو ٹل 30 جون 2021 کا تک, تو وہ یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ تقریباً آؤٹ آف 257 یونیورسٹی میں 173 یونیورسٹی بن جاتی ہے. تو اس طرح, اور دوسرا یہ کرائیٹیریا ہے کہ آن کیمپس پروگرام آفر کر رہے ہو. آئی مین ٹو سے کہ اس میں جو ڈسٹینس لرننگ یونیورسٹیز ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. تو یہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے. سر پھر ہم اس کو ایویلویٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے کیا وہ ریسرچ بیس ہے بھی یا نہیں؟ ہاں, یہ بالکل بہت اہم کوشچن ہے. یس, اس میں جس طرح پھر میں انٹرنیشنل رینکنگ کا حوالہ دوں گا کہ وہ انٹرنیشنل جو رینکنگ کرائیٹیریا ہے ٹائم ہائر ایجوکیشن کا, کہ اس کا, اور سملرلی شنگھائی کا, اور تو یہ سارے ریسرچ بیسڈ ہے, اس میں ریسرچ کے ویٹیج زیادہ ہے. تو سملرلی ہم نے بھی اس میں ریسرچ کا ویٹیج کافی رکھا ہے, اور اس میں ریسرچ کے اور اس کی ڈفرینٹ پیرامیٹر سے ہم ریسرچ میجر کرتے. فار ایگزامپل نمبر آف ریسرچ پیپر published and impact factors and similarly وہ ہم تینوں کیٹیگریز لیتے ہیں. ڈبلیو کیٹیگری کے ریسرچ پیپر بھی لیتے ہیں, ایکس کے بھی لیتے ہیں, وائی کے بھی لیتے ہیں. تو اس کو اکارڈنگلی پھر مارکس دیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈبلیو کیٹیگری ول گیٹ ہائی مارکس ایز کمپیئر ٹو وائی کیٹیگری. تو اس میں یہ جو ایک تو یہ ریسرچ پیپر پبلش, دوسرا اس کا ہم سائٹیشن کو بھی ویٹیج دیا ہے کہ اس ریسرچ کا
پبلش تو ہو رہا ہے, آیا اس کا کوئی امپیکٹ ہے, کوئی پڑھتا ہے یا نہیں. تو سائٹیشن کے ہم نے, اور پھر اس طرح جو ریسرچ پروجیکٹس ون کرتے ہیں اور لیتے مختلف نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل بھی. تو اسی طرح یہ یونیورسٹی کی ایک مطلب جو اسٹرینتھ ہے ریسرچ میں, اس کو اس پیرامیٹر کے حوالے سے ہم میئر کرتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی ریسرچ اسٹرینتھ کیا ہے. سر پاکستان میں موجود اس وقت 200 اور 250 کے درمیان یونیورسٹیز موجود ہیں. اگر آپ 10 کو رینکنگ میں لے آئیں گے تو پھر باقی یونیورسٹیز کیا کریں گی؟ جی اس میں دیکھیں, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بٹ وی آر پلاننگ ایٹ دس مومنٹ کہ رینکنگ جو ہے وہ اوبیسلی ایک ہی اس میں تمام آل کی ناٹ فٹ انٹو ون. تو دیر از وی آر پلاننگ کہ ہم اس میں ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو انٹروڈیوس کرائیں گے, جس میں کہ پروونس وائز بھی اس کے اندر آپ کے لیگ ٹیبلز ہوں گے اور سیکٹر وائز بھی ہو سکتے ہیں, اور واٹ وی آر پلاننگ کہ ہو سکتا ہے ہم ڈسپلن وائز بھی جائیں. تو پھر آپ کو ایک اورینٹیشن نظر آئے گی کہ اور اس میں ایک آئی بلیو بشیر صاحب ایج وائز بھی وی ہیو ڈن اٹ, کہ اس میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں, کچھ بالکل نئی بنی ہیں. تو اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کروں گا کہ یہ جو ہماری ٹیم HEDR کی ٹیم ہے, آل دا ٹیم, انہوں نے جو کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن کیا ہے اس کو ایکسٹینسولی وی ہیو ارینج اے اورینٹیشن سیشن امنگز آل دا یونیورسٹیز, اور چیدہ ہر یونیورسٹی کے انڈیویجول ممبر کے ساتھ ان کرائٹیریا کو پریزنٹ کیا گیا, ان سے ڈسکس کیا گیا, ان سے اس کا فیڈ بیک لیا گیا, اور اس کے اوپر اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک بہت ہائیلی سینئر آفیشلس کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا, وچ وی آر سیئنگ رینکنگ کمیٹی. اس میں آگے پھر ڈیلیبریٹ کیا گیا, اس میں ہمارے چیئرمین صاحب از ٹیکنگ پرسنل انٹرسٹ انٹو اٹ, اور فار دس پرٹیکولر ٹاسک کسی بھی ٹائم پہ ہم ان سے جا کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری اسپیشل اسائنمنٹ. ان سے بھی تمام یونیورسٹیز کے فیڈ بیک کنسولیڈیٹ کر کے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ یہ پیرامیٹر پہ یہ اعتراض آیا, اس پیرامیٹر پہ یہ اعتراض آیا, اور اس کے بعد ان کو بیلنس کیا گیا ہے. اور تو اس میں بھی میری سجیشنز آئیں کہ بھی آپ اس کی ملٹیپل اٹریشنز کریں, ملٹیپل اس کے اینگلز آپ بھی بنائیں نیشنل رینکنگ کے اندر. تو وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. سو انشاءاللہ وی ہوپ کہ ہم اس کے ملٹیپل اینگلز دے سکیں گے, تاکہ میڈیکل کی یونیورسٹیز ہیں, انجینئرنگ کی ہیں, ان میں کوئی نئی ہیں, کوئی بہت پرانی ہیں, اولڈ جن کی ایج کم سے کم 40 ایئر اینڈ ابو ہو گئی ہے. سو اس طرح کے اینگلز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ کویشچن, وہ جو آپ کا ریسرچ اورینٹیڈ کویشچن تھا, تو اس بار جو رینکنگ کا کرائٹیریا ہے اس کے اندر ریسرچ کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے, اس کے اندر ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. میجر دے آر آئی بلیو 5 براڈر ایریاز. ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے, اس کے اندر کوالٹی ایشورنس ہے, اس کے اندر ریسرچ ہے, اس کے اندر فائنانس اینڈ ای گورننس ہے, اور سوشل انٹیگریشن ہے. سو ان سب کو پرائمریلی ایک ویٹیج دیا گیا ہے کہ ہر ایک کے اندر تقریباً 10 سے 15 تک سوال پوچھے گئے ہیں یونیورسٹی سے, اور اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ تمام جو 5 ایلیمنٹس ہیں ان کو ویٹیج اس طرح دیا جائے. اوبیسلی ریسرچ کو تھوڑا سا ویٹیج اس میں ہائی ہے, اینڈ فالوئنگ دا ریسرچ اس کے بعد سیکنڈ نمبر از QAD اور ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے, پھر کوالٹی ایشورنس ہے, اینڈ دین فائنینشیل گورننس ہے, لاسٹ میں سوشل انٹیگریشن ہے. اس میں سوشل انٹیگریشن کو تھوڑا سا ہم نے کم ویٹیج اس بار اس لیے انٹروڈیوس کرایا بیکاز اٹ از انٹروڈیوسڈ دس ایئر. اینڈ جسٹ سوشل انٹیگریشن کو میں آئی ووڈ لائک, اگر کوئی کویشچن ہوا تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین کہ اس کا پورا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس لیے اسٹارٹنگ میں اس کا تھوڑا سا امپیکٹ کم رکھا تاکہ یونیورسٹیز کو اس کی امپورٹنس فیل ہو کہ یہ بھی کام کرنے والا ہے, تاکہ اگلے سال اس کے اوپر ذرا تھوڑی محنت کریں. سر یہ جو تمام تر ایلیمنٹس آپ ایڈ کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایلیمنٹس کو ایڈ کرنے کے بعد جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا کرائٹیریا ہے اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے؟ یس, یہ دیکھو جس طرح کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہماری ون آف دا آبجیکٹو از ٹو انکریز دا انٹرنیشنل ویزیبلٹی آف HEIs.
یہ میں اگر تھوڑا سا پاسٹ پہ جاؤں تو 2016 میں ہماری ٹوٹل جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی تھی وہ ٹوٹل 4 تھی. تو ماشاءاللہ ابھی 29 یونیورسٹی انہوں نے رینک لی. آؤٹ 55 نے اپلائی کیا تھا لیکن 29 کو رینک کیا. باقی جو یونیورسٹیز تھی 26 وہ ان کے جو 3 کرائٹیریا جیسے پہلے میں نے مینشن کیا اس کرائٹیریا پہ اترتی نہیں, تو پھر وہ اس کو رپورٹر میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے وہ بالکل وہ جو ہمارا کرائٹیریا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل جو رینکنگ کرائٹیریا ہے وہ اس کے ٹوٹل 13 پیرامیٹرز ہے جو کہ اس کو پہ رینک کرتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ 69 ہے. تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے لائک دیٹ کہ اس میں ہم نے وہ انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو بھی ڈالا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو لوکل یونیورسٹیز کے جو ہمارے جو لوکل ڈائنامکس اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ پیرامیٹر بھی ڈالے. تو یس جو ہمارا رینکنگ کرائٹیریا ہے یہ بالکل فلفل کرتا ہے انٹرنیشنل کرائٹیریا کے وہ جو لوازمات ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو رینکنگ کرائٹیریا ہم نے اس دفعہ ڈیوائز کیا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اس کو ہم نے جو انٹرنیشنل رینکنگ سسٹم ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن ان سے بھی ہم نے اس کی ویٹنگ کرائی ہے. اس نے پراپر اس پہ بہت ڈیٹیل سے فیڈ بیک دیا اور اس میں ان کے کافی اچھے کمنٹس تھے. تو ان میں ان کو پیرامیٹرز کو ہم نے ریٹین کیا, جس پہ ہمارے ایک سروے کیا تھا. تو اس سروے میں 85% ہم نے وہ تھریشولڈ رکھی کہ 85% سے زیادہ جو ایکسیپٹنس ہے. ٹوٹل 85 پیرامیٹرز تھے. پھر اس میں جب سروے کیا گیا ان پہ مختلف انٹرنیشنل رینکنگ باڈیز سے, ایکسپرٹ سے, یونیورسٹی سے, تو اس پہ پھر جو فیڈ بیک ہے اس کے مطابق پھر 85 پیرامیٹرز سے ریڈیوس ہو کے 69 پیرامیٹرز ہو گئے. تو یس یہ انٹرنیشنل کرائٹیریا فلفل کرتا ہے. اس کو اگر میں آپ کو بالکل آسان زبان میں جو جہاں تک میں سمجھاؤں اپنی ایک ناقص رائے کے مطابق, آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ اگر ہم نے لاہور جانا ہے تو ہم لاہور تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تو جو نیشنل رینکنگ ہے نا وہ آپ کو انشور کرے گی کہ آپ لاہور کے ہائی وے پہ ہی چڑھیں تو اور یو ٹیک اے رائٹ اسٹیپس. تو کیا آپ اس پاتھ کو جوائن کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس پاتھ کو جوائن کر رہے ہیں تو سرٹنلی ایٹ دا اینڈ آف دا روڈ دیر از اے لاہور. تو یہ جو نیشنل رینکنگ کا کردار یہ ہے کہ آپ کے اسٹیپس کو وہ دیکھے. ایچ ای سی میں جو ہمارا کوالٹی ایشورنس ڈویژن ہے اور ہمارے جو R&D ڈویژن ہے, انہوں نے بہت سارے چیکس اور KPIs بنائے ہیں اور انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہے کہ اگر یونیورسٹیز اس کو فالو کرتی ہیں سو اوبویسلی سرٹنلی ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے. سو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ. ایک چیز ہم اور بھی اس میں پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رینکنگ ہونا, ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بینچ مارکنگ کو بھی انٹروڈیوس کرانے والے ہیں. بینچ مارک یہ کہ آپ کے ہر ایک جو آپ کا رینکنگ ہوتا ہے دیٹس اے لیگ ٹیبل, ٹاپ 10, ٹاپ 20, ٹاپ 5, دیٹس کالڈ اے لیگ ٹیبل. بینچ مارکنگ یہ ہے کہ آپ کے جو ہم نے 5 میجر ایلیمنٹ بنائے ہیں, ٹیچنگ اینڈ لرننگ, کوالٹی ایشورنس, اس میں ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ای گورننس, ان کے بینچ مارک بنا دیں گے. اور اس میں یہ پیریوڈیکلی یہ ریویو ہوتا رہے گا کہ کون سی یونیورسٹی اس بینچ مارک تک جا رہی ہے. فار ایگزامپل 33 مارکس پاسنگ ہیں, آپ کو تمام کے 100 کے سکور ہیں, 33 پاسنگ ہیں, اور کوئی اس میں A گریڈ لے رہا ہے, کوئی B گریڈ لے رہا ہے, تو ہر ایک کے گریڈز انڈیویجول آتے رہیں گے. سو بینچ مارک ول بی اویلیبل فار دا ریویو آف دا پبلک ایز ویل ایز فار دا یونیورسٹیز ایز ویل. بیسڈ آن دیٹ بینچ مارکس ان کو جب آپ ویٹیج کریں گے تو جیسے کوئی آپ کا ٹاپ آ جاتا ہے یعنی A+ گریڈ آ جاتا ہے, تو رینکنگ ول بی دین A goes into the A+, بٹ بینچ مارکنگ ول بی دیئر ایز ویل. تو یہ بھی ایک سسٹم ہم کر رہے ہیں. اور اگر بینچ مارک ایوری ایئر ہوتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کنٹینیوٹی آف پروسیس بھی آ جائے گا کہ ہر سال بینچ مارک تو ہوتا رہے, اینڈ وین ایور یو وانٹ یو ڈو رینکنگ بیسڈ آن دیٹ بینچ مارکس. سر یہ جو سسٹم ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے, یہ جو آئندہ آنے والی رینکنگ میں یہ اپلائی ہوگا؟
بالکل یہ ایگزیکٹ یہ جو ہم ڈسکس کریں یہ میں 2023 رینکنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹوٹل 5 میجر ایریاز ہے جیسے چٹا صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا, اس میں کوالٹی ہے, کوالٹی کے ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت پیرامیٹرز ہے اور اس کے انکلوڈ کی کافی زیادہ, اور اس طرح سملرلی ٹیچنگ کے ہے اور ریسرچ کے ہے اور ریسرچ ای گورننس مینس کے, اور پھر اس کے علاوہ آخر میں اس کے وہ سوشل انٹیگریشن اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے, یہ 5 میجر ایریاز ہیں, ٹوٹل 69 پیرامیٹرز ہیں. جی سر یہ جو لو رینکنگ یونیورسٹیز ہے ایچ ای سی ان یونیورسٹیز کو کیسے سپورٹ کرتا ہے, ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا ناظرین کو. اچھا یہ دیکھیں ابھی تو پہلے تو دیر از نو سچ ٹرم ایز آف ٹوڈے مین لو رینکنگ, ابھی تو رینکنگ ہم کریں گے. آئی ول ناٹ سے دے آر لو رینکنگ. رینکنگ میں 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو بتا دوں. میں جب بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرنیشنل رینکنگ کا بھی کویشچن کیا تھا, سب سے پہلے ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل رینکنگ یا نیشنل رینکنگ میں آپ اپنا جو کویشچن پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دیں, جمع کرائیں, اس کے ایویڈنسز جمع کرائیں, اور اٹس آل ٹوگیدر سارٹ آف یو گو اینڈ گیو یور پیپر. سو اٹس ہاؤ مچ یو آر پریپیئر ڈزنٹ مین کہ آپ جا کے پیپر بھی وہی دے کے آتے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا عموماً. تو اس میں ہم یونیورسٹیز کو فی الحال تو پہلے تو یہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آ کے رینکنگ کے لیے جو ایک سب ڈیٹا ہے وہ دینا کیسے ہے آپ نے, اور وہ صحیح طرح سے دینا ہے تاکہ آپ, تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوں گی جو انٹرنیشنل رینکنگ میں, کچھ یونیورسٹیز پاکستان کی آپ نمبرز کم بھی دیکھتے ہیں, تو اگر آپ ان کو جا کے ان کی ویب سائٹ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے ریزن لکھا ہوتا ہے کہ اتنی یونیورسٹیز نے خالی ڈیٹا دیا, یا اتنی ایلیجیبل تو ہو سکتا ہے تھوڑی زیادہ بھی ہوں, لیکن اس میں سے جنہوں نے ڈیٹا دیا انہیں کو وہ پھر بینچ مارک کرتے ہیں, ان کا ایک کٹ آف ڈیٹ تو ٹائم ہوتا ہے. سو ہمیں رینکنگ کرنے کے لیے کٹ آف ٹائم میں ڈیٹا بھی لینا ہوتا ہے. اب اس میں کوئی یونیورسٹی جو نہیں آئی تو اس کو پھر ہم obviously وی آر میکنگ اے سسٹم ان اے وے کہ ابھی تو ایسے یہ ہماری پلاننگ میں ہے, جو کہ ابھی جو ہم رینکنگ کریں گے اس کے بعد وہ ایسا ہم آئی ٹی ایمبیڈڈ سسٹم وی آر گوئنگ ٹو ڈپلائی, جس میں کہ وہ پورے سال ڈیٹا ڈالتے رہے, ساتھ ڈالتے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مہینے کے آخر میں کہ یہ ایک مہینہ جی فٹافٹ ڈیٹا ڈال دیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے یونیورسٹیز میں اور بہت سے فنکشنز اور ہوتے ہیں, بڑے کام ہوتے ہیں ان کے. اب وہ پھر ڈیٹا ڈالنے کے کام میں لگ جائیں تو اوبیسلی ان کے اپنے بزنسز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے آپ ساتھ ساتھ جو پروگریس کر رہے ہیں یہ پیرامیٹر تو ہمارے سرٹنلی رہیں گے, تو آپ اس کے اندر ڈیٹا اپنا پٹ ان کرتے رہیں ساتھ ساتھ. ایک تو یہ کہ وہ جو آتی ہی نہیں ہے. اب جو تھوڑا سا جن کا کم ہے سرٹنلی ہم ان کے ساتھ کنسلٹیٹیو سیشن سٹارٹ کریں گے کہ ان کے ایریا آف امپروومنٹ, تو ایچ سی میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے وہ یونیورسٹیز کی نیبل کے لیے نیبرمنٹ کے لیے بہت سے پروجیکٹس ہمارے آتے رہتے ہیں. کوالٹی ایشورنس وزٹس کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو انیبلمنٹ اورینٹیشن ورکشاپس کرتے ہیں. ہمارے جو R&D ہے وہ ریسرچ کے لیے اورکس کی ورکشاپس کرتے ہیں. سو پورا ہمارا ایک پورا ڈویژن ہے وچ از کالڈ نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن, فیکلٹی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتا ہے. تو اٹس این اے ٹیم ورک, ایوری ڈپارٹمنٹ از گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ ون. لیکن یہ رینکنگ, وائی رینکنگ از امپورٹنٹ کہ ہم نے انٹروین کرنا کہاں پر ہے, وچ ون از اے ویکسٹ ایریا, یا جو آپ کی بات ہے بڑی بجائے کہ ہم نے ٹارگٹ کس کو کرنا ہے. تو اس سے یہ ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ کس طرف ہم نے زیادہ فوکس ہونا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو یونیورسٹیز مطلب کہ وہ ایچ ای سی کے رینکنگ سسٹم کو چیلنج یا اپیل کر سکتی ہے, کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے؟ اچھا اس میں اوکے دیٹس این انٹرسٹنگ ون. دیکھیں ہم نے اس میں اس بار یہ کیا ہے کام کہ ایک اس کے ہم نے ایس او پیز اسٹیبلش کیے ہیں اس میں, اور اس ایس او پیز میں جو ہم نے ابھی یونیورسٹیز, پہلا کوشچن یہ کہ وائی یونیورسٹی وڈ چیلنج دیٹ, دیٹس دا فرسٹ کوشچن. ون نیڈ ٹو اینالائز دیٹ تھنگ کہ وہ چیلنج کریں گے کیوں, ایسی ضرورت کیوں محسوس آئے گی. تو ضرورت اس لیے محسوس آئے گی کہ دا اولڈ وے آف ڈوئنگ دا رینکنگ یا ارلیئر دا پروسیجر وی آر یوزنگ اٹ, اس میں آئی ٹی امبیڈمنٹ بہت کام تھی. سو اس میں کویشچن آ جاتے تھے بھائی کہ یہ تو جی ہمارا صحیح طرح سے انٹرپریٹیشن نہیں ہوا, یا کاغذ ہم نے پورے بھیجے تھے آپ نے دیکھے نہیں. سو ایک پہلی بات تو یہ کہ وی آر ناؤ امپارٹنگ اے فل ٹرانسپیرنسی انٹو اٹ. اس دفعہ جو رینکنگ ہم کریں گے دا سسٹم ول بی ٹوٹلی آن لائن. Every question will be asked online, every answer will be given online.
ہر ایویڈینس, کوئی سافٹ کاپی ہم نہیں, ہارڈ کاپی نہیں لے رہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اپلوڈیڈ ان ٹو اٹ. اور وہ پورا ایک سسٹم ہے جس میں کہ ہمارے انٹرنل ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جو جن کے وہ ایریاز ہیں, دے ول ریویو اٹ, وہ ریویو کریں گے اینڈ دے ول پٹ دیئر کمنٹس ان ٹو اٹ اینڈ دے ول سینڈ اٹ بیک ٹو دا یونیورسٹیز یوزنگ دا سیم سسٹم. یونیورسٹیز ول بی گیون ایمپل اپرچونیٹیز کہ بھئی آپ یہ کمنٹ آیا ہے, یہ ایویڈنس ہمیں صحیح لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایویڈنس یونیورسٹی جو ہے وہ دوبارہ جمع کرائے گی. دین یہاں پہ ایک ہم نے ایس او پی میں اس کے اوپر ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو ایک اور اوور لک کرے گی, ایک اور اوور سی کرے گی کہ بھی یہ جو نمبرز چینج ہوئے ہیں وہ اس کو پک اینڈ چوز کر کے چیک کریں گے اس کو. ایون دین اس کے بعد بھی آخر میں بیفور دا پبلشنگ رینکنگ ہم ان کو ان کے بینچ مارکس دکھا دیں گے. اینڈ بیکاز اٹس این آن لائن سسٹم دے ڈونٹ نیڈ ٹو سینڈ این ای میل اور سیپریٹ چیز کو دینی نہیں پڑے گی. ہم ان کو ٹائم بتائیں گے جی یہ آپ کے نمبر اسکور, آپ کا اپنا انڈیویجول اسکور کارڈ یہ ہے. اب وہ اسکور کارڈ جب جا کے نیشنل اسکور کارڈ سے یا کمپیریزن میں آئے گا اس کا کیا اسکور بنتا ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ ان کا اسکور کارڈ ان کو دکھا دیا جائے گا. آئی بلیو اتنی اور ریکارڈ جو ہے وہ آخری جو کوشچن کے مارکس ہیں وہاں تک ڈرل ڈاؤن ہوگا. اور ہم اب جو لگا رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اس بار ہم نے باقاعدہ جو آپ کے ایڈوانس مشین لرننگ کے اور بزنس انٹیلیجنس کے ٹول ہیں وہ ہم نے ڈپلائی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے. کوئی کسٹمائز ایکسل اور کوئی پرانا اولڈ سافٹ ویئر کے کوئی کوڈ یوز نہیں کر رہے ہیں. وی آر یوزنگ بزنس انالیٹکس, وی آر یوزنگ بزنس انٹیلیجنس, وی ول پٹ مشین لرننگ ان ٹو اٹ اینڈ اٹس اے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر. مطلب کہ ہم لوگ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں. جی obviously late but it's always a start of the new era and people learn from the learning curve. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تو اسپیشلی یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے. I have been in the IT from last 20 years اور ہم نے وہاں بہت زیادہ بڑا in some other separate session I will explain you کہ بہت انفراسٹرکچر میں ہم نے کام کیا. And the EDU TV we are sitting here and you are talking to me, it's my project. تو اس پہ بھی ہم نے کام کیا. تو اب وی آر موونگ ٹورڈ فرام ای گورنمنٹ ٹو ای گورننس. سو ای گورنمنٹ میں وٹ وی آر ڈوئنگ ارلیئر, ای گورنمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے پروسیس ڈیجیٹائز کر دیں, آپ کا سارا ڈیٹا آنا شروع. تو ای گورننس جو ہے وہ اس کے اوپر ٹاپ آف دا اٹ سٹس آن ٹو دا ای گورنمنٹ اینڈ یور ڈیٹا اینڈ اٹ ول ڈو اے ڈیسیژن بیسڈ آن دا انٹیلیجنس اینڈ آؤٹ کمس. رینکنگ از ون آف دیم. رینکنگ ایک ہے, لیکن اب ایچ ای سی میں یہ آپ کو بتا دوں میں ایک اور کہ صرف رینکنگ نہیں ہو رہی. ایک تو یہ نیشنل رینکنگ ہم کر رہے ہیں. ٹوڈے وی ور ان اے میٹنگ وتھ سم 2-3 ڈپارٹمنٹس. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اب امپیکٹ رینکنگ آن دا ایس ڈی جی ڈیولپمنٹ گولز کرنا شروع ہو گیا. ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے وہ آئی پی کر رہا ہے, جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشن پرفارمنس ایویلویشن, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اب ملٹیپل رینکنگز ہمارا اسپورٹ ڈویژن رینکنگ کرتا ہے. یہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر اسپورٹس کیسی جا رہی ہیں, ان کے اپنا ایک کرائٹیریا ہے. تو ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ دیٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہو اور عام عوام کو بھی پتا ہو, اور جو کرائٹیریا ہم لگا رہے ہیں وہ بھی پتا ہو, اور جو فارمولاز پہ لگا رہے ہیں وہ بھی پتا ہو. سو ناؤ وی آر پوٹنگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہے. سو وی ہیو ٹیکن دس ٹاسک آن ٹو آور سیلف کہ ہم ایک ایسا ڈیٹا ویئر ہاؤس اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو یو بائی یور سیلف, آپ بائی دا کلکس یو ول بی نوئنگ کامن پیپل ایز ویل کہ یار کون سی یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, کون سی یونیورسٹی ٹاپ ہے, اس میں میل فیمیل کتنے ہیں, ان میں ہاسٹل ہے کہ نہیں ہے, کیا کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ کے جو بھی سوال آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں دیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس ول بی گیونگ یو آنسر. اور اس کا ہم نے اللہ کا شکر ہے پائلٹ بھی لانچ کر دیا ہوا. مطلب کہ ڈائیورسٹی جو فیلڈز کی ہے ایچ ای سی ان کو ڈیٹیل مطلب رینکنگ کے اندر اس کو جان رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں اپ ٹو دا ایکسٹینڈ جہاں تک ہماری جو رینکنگ کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز ہیں تمام اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اور ونگز کے ہیڈ ہیں, اور وہ ایچ ای سی میں دے آر یو کین سے دے آر سیزنڈ پروفیشنل. 20 سال اینڈ پلس ان کو ہو گئے ہیں اور ملٹیپل رینکنگز کر چکے ہیں.
تو جتنے تو اپنے تئیں ان کے ہم نے اس کے اندر اکاموڈیٹ کیے ہیں. ہاؤ ایور جو ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کنسیپٹ لگانے جا رہے ہیں اس میں تو میں نے بتایا کہ امپیکٹ رینکنگ کا ڈیٹا بھی اس میں آئے گا, آپ کا ایس ڈی جی ڈیولپمنٹ گولز کا بھی آئے گا. تو فیوچر از سم تھنگ ڈفرنٹ, وی آر ویژننگ ڈفرنٹ فیوچر ان اے وے کہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہے, اب آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا رینک کم ہے اور آپ کا کوئی اور ڈیٹا بیس ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس فار ایگزامپل امپلائبلٹی کی ڈیٹا بیس ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رینک تو کم ہے اس کا لیکن اس کا جو امپلائبلٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. سو واٹ از دس؟ سو آپ کے جو ریسرچرز ہیں پاکستان میں بھی, ہمارے جتنے فیکلٹی ممبر ہیں انڈیپینڈنٹ ریسرچرز ہیں, ان کو ان چیزوں پہ ریسرچ کرنے کے لیے بھی ایک ڈیٹا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ڈیٹا ان کے لیے بھی ہوگا اور وہ ایک نیا اس کے اندر سے ٹرینڈ آؤٹ نکالے گا کہ یہ اس کے اندر سے نکلتا ہے کیا ہے. بیسیکلی اٹس این اسٹارٹ, بیسیکلی آئی ایم سیئنگ ود دا ٹیکنالوجیکل امبیڈمنٹ اینڈ دا نیو ایرا. ڈاکٹر بشیر خان صاحب, آپ بھی مطلب اس کوشچن پر کوئی اپنا کمنٹ دینا چاہیں گے؟ بالکل ایگزیکٹ جس طرح چڑھا صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری یہ رینکنگ ہے اس میں ٹیکنالوجیکل کا جو اسپیکٹ ہے یہ کافی بڑا ہے. ابھی اس کی جو ٹوٹل پیرامیٹر ہے وہ 14 ہے, جو کہ کافی اچھا پرسنٹیج ہے ٹوٹل آف 69 پیرامیٹرز میں. تو انشاءاللہ اس کو یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یہ ساری چیزیں ابھی پہلے جو ہم ڈیٹا یونیورسٹی سے مانگتے تھے وہ مینولی مانگتے تھے, ہارڈ فارم میں ہوتے تھے, مطلب کافی اسٹیشنری کا ضیاع بھی ہوتا تھا لائک دیٹ. تو ماشاءاللہ ابھی جو کرنٹ جو رینکنگ ہم کیے جا رہے ہیں یہ اس میں پیپر لیس ہے. تمام جو ڈیٹا ہے وہ آن لائن ہم یونیورسٹی سے کلیکٹ کر رہے گے اور اکارڈنگلی اس پہ پھر رینکنگ کریں گے. تو یہ کافی ایک یونیورسٹیز بھی کافی اس کا اچھا فیڈ بیک ہے کہ یہ آپ لوگوں نے جو سسٹم چینج کر کے اچھا ایگزام لیا ہے. اور انشاءاللہ اس کا تو اس میں مطلب جو ہمارا رینکنگ کرائٹیریا ہے اس میں ہم زیادہ تر ڈیٹا یونیورسٹی سے لیتے ہیں. جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے وہ آن لائن ڈیٹا, جو ریسرچ پیپر سائٹیشن وغیرہ اور اس طرح, کیونکہ ان کی ویٹیج بہت زیادہ ہے اس انٹرنیشنل رینکنگ میں. میں اگر بتاؤں آپ کو کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کی 30% ویٹیج ہے اور سملرلی ٹیچنگ کی بھی 30% اور اس طرح سائٹیشن ان کی بھی 30% ہے. تو 90% یہ ڈیٹا تقریباً ہو جاتا ہے جو کہ وہ سارا آن لائن لیتے ہیں. اس میں بہت کم پرسنٹیج وہ یونیورسٹیوں سے لیتے ہیں. تو ہم اس میں اگر میں اس کو پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کروں تو ہم 67% ہم ڈیٹا یونیورسٹی سے لیتے ہیں اور 33% ہم آن لائن مینس کہ جو آئی ایس آئی ویب آف سائنسز بیبلومیٹرک جو ڈیٹا جس کو کہتے ہیں نا, ان سے آئی ایس آئی ویب آف سائنسز سے لیتے, سائٹیشن, نمبر آف ریسرچ پیپر, اس طرح. اور کچھ ڈیٹا ہمارے ادھر ایچ ای سی کے انٹرنل ڈویژن سے بھی لیتے ہیں اور اس کو کمپائل کر کے اس طرح یہ رینکنگ کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کریٹیسزم ہر ڈپارٹمنٹ پر کیا جاتا ہے, کیا ایچ ای سی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پر بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے؟ اگر کیا جاتا ہے تو ایچ ای سی ان کریٹیسزم سے کیسے بچتا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ایک تو کریٹیسزم تو اوبیسلی وین somebody is doing something good, اور تو اس میں آئی ول سے کہ آئی ول ناٹ سے ایز اے کریٹیسزم, بٹ اگر کسی کی کوئی فیڈ بیک ہے اور وہ بڑی اچھی فیڈ بیک ہے تو سو ہم اس کو وی ٹیک اٹ ایز این فیڈ بیک. ہم تو خود بھی جا کے یونیورسٹیز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں وی آر اسٹارٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, اگر آپ ہمیں سے فیڈ بیک دے دیں. تو ہمارا ایک پورا یہ ویڈیو ٹی وی جو ابھی آپ کے ساتھ یہ کچہری کہہ رہے ہیں, دس از اے پلیٹ فارم, وی آر ویری اوپن ٹو آنسر اینی کویشچن. اور اس کے علاوہ ہم نے دیر آر ڈفرینٹ چینلس اسٹیبلش جس میں کریٹیسزم ہوتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہ اس میں وضاح کر دوں کہ جو میں نے رینکنگ میں دیکھا ہے, دیر از نو سنگل فارمولا وچ یو کین ایکسرسائز. دنیا میں کوئی میرے مطابق پریما فیسائی آئی ایم سیئنگ, میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایک دیر از اے ون رول فٹ ٹو ایوری ویئر. جیسے ایک آپ کا جی پی اے ہوتا ہے, اس کا ایک فارمولا ہے کہ جی آپ نے اس کو اس سے ڈیوائڈ کیا اور یہ جو اسکور آ گیا اس کو آپ نے کہہ دیا گریڈ اے, گریڈ بی, گریڈ سی. ایک سمپل لے لیں, یہ فارمولا جی پی اے کا. تو رینکنگ میں فارمولے ایوالو ہو رہے ہیں, ٹائمز ہائر ایجوکیشن, کیو ایس رینکنگ, ادر جو ملٹی رینک. یو ٹیک این ایگزامپل, ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں آپ کی فیکلٹی کم ہے اور اس کے بچے زیادہ پاس ہو رہے ہیں.
اینڈ آپ ایک فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ فیکلٹی ٹو اسٹوڈنٹ ریشو نکالتے ہیں اور اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں اس کے پاسنگ ریٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب فیکلٹی کم ہے اور اسٹوڈنٹ زیادہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے فیکلٹی یا بہت اوور ایفیشینٹ ہے, بہت زبردست پڑھا رہی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, بچوں کو ویسے پاس کیا جا رہا ہے یا پیپر بڑے آسان دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سبجیکٹو چیزیں ہیں, تو اس کو کہتے ہیں دین دیر از اے ڈبیٹ بٹوین دا ٹیچنگ ٹیکسانومیز ایز ویل. آپ کی ہائبریڈ ایجوکیشن ہے, آپ کی ٹیچنگ ٹیکسانومیز ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ ہر ایک جو رینکنگ ہے اس ٹائم آپ انٹرنیشنل جتنی دیکھ لیں, اٹ از گوئنگ تھرو ایوولوشن پروسیس, ایک ارتقائی عمل میں سے جا رہی ہیں. اور ایوری نیکسٹ رینکنگ یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو کرٹک آئے گا انشاءاللہ تعالی, یہ اس لیے ہم اس بار پبلک بھی کر رہے ہیں ایٹ لارج اور ایک ای کچہریز بھی کر رہے ہیں ایٹ لارج, کہ جو کرٹک آئے گا اس کو ہم چینلائز کریں گے ٹو امپروو دا نیکسٹ کمنگ رینکنگ سرٹنلی. تو وہ ہمارے لیے کرٹک نہیں ہوگا, وہ ایک کنسٹرکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کرٹکس ہوں گے ہمارے. ہم اس کو امپارٹ کریں گے یا ان کو جواب دیں گے, اوبیسلی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو دیں گے. آپ کو کوئی بھی سوال ہوا تو آپ ایک سیشن اور رکھ لیجیے گا, ہمارے سے کرٹیکلی پوچھ لیجیے گا ذرا, بلکہ آپ کو کرٹیکل گیسٹ بھی لانا ہوا تو لے آئیے گا. جی سر, یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے جی میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا اس پہ کہ جی ڈاکٹر صاحب ضرور. انٹرنیشنل بھی یہ کہتے ہیں اور لوکلی بھی ہے کہ رینکنگ از کنٹروورشل اینڈ ول بی کنٹروورشل. لائک اس میں دیکھو جب رینکنگ پبلش ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی جو یونیورسٹی جن کی پوزیشن اچھے آتے ہیں تو وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جن کی پوزیشن نہیں آتے ڈیفینیٹلی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن میں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک مطلب بتاؤں کہ ادھر جب ہم نے 2016 میں جو رینکنگ فائنل کی تو ہم نے اس وقت ڈاکٹر مختار صاحب تھے چیئرمین, ان کو ہم نے جب دکھایا تو یوزولی پرسیپشن بھی ہوتی ہے کہ یہ انٹرویو یہ جو یونیورسٹی اچھی ہے یہ بری ہے, لائک دیٹ. جب اس نے مطلب اس طرح کا جب ہم نے پریزنٹ کیا تو ایک یونیورسٹی کا وہ آگے پیچھے آتا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیٹا چیک کرو. ہم نے ڈیٹا چیک کر لے, پوزیشن وہی آ رہی تھی, پہ کہ دوبارہ چیک کر لے, دوبارہ بھی ہم نے چیک کیا پوزیشن وہی. تو اس طرح ہم وہ ڈیٹا تقریباً 3-4 ٹائمز چیک کیا تھا, لیکن وہ کرائٹیریا میں تھا, ڈیٹا ان کا تھا, اسٹرانگ تھا, ایویڈنس سب کچھ. تو بس اس کہتے ہیں کہ آر یو شور, ہم نے کہا یس وی آر شور, کہتے گو ہیڈ. تو اس طرح ہم یہ نہیں دیکھتے, یونیورسٹی کو ہم نہیں دیکھتے, ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, ریسرچ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ریسرچ کا امپیکٹ کیا ہے, یہ چیز دیکھا جاتے ہیں. تو اس میں مطلب جو بھی کرٹیسزم ہے وہ بالکل ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور ان سے پھر ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو رینکنگ ہم اناؤنس کرتے ہیں نا, جب ہم ڈیٹا فائنل کرتے ہیں تو پھر آخر میں ان کو ان سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے, وی آر گوئنگ ٹو اناؤنس رینکنگ بیسڈ آن دس ڈیٹا. اگر آپ کسی یونیورسٹی کو ابھی کسی ڈیٹا پہ اعتراض ہے کہ یہ میرا کم ڈیٹا ہے یا اس طرح جو بھی ہے, تو ہم ان سے پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں, ان سے ایویڈنس مانگتے ہیں اور وہ ڈیٹا کریکٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس میں سائن کر دے گی نا یس دس ڈیٹا از فائنل, گو ہیڈ, پھر اس کے مطابق اس کا ہم رینکنگ فائنل کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے, somebody has shared with me some of the international articles اور critics being done on the rankings. ہماری بھی رینکنگ کے اوپر کچھ آپ گوگل کریں گے مل جائے گا آپ کو پریویس والی پہ. وہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ کسی یونیورسٹی کا کیا رینک آ گیا, وہ یہ کہتے ہیں وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. یعنی کہ اگر آپ نے جیسے کوئی انٹرنیشنل رینکنگ امپیکٹ اورینٹیڈ ہے تو ون کین کرٹیسائز آن اٹ, یا تو امپیکٹ اورینٹیڈ ہے, یہ تو اب پہلے تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے کہ ٹیچنگ لرننگ کیسے وہ کرا رہے تھے. اچھا, اگر ایک رینکنگ ہے جیسے ہماری ہے, ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار میں نے جیسے بتایا کہ اسٹیپس کیا لے رہے ہیں, وہ کمپلائنسز کر رہے ہیں انٹرنیشنل. جیسے ہمارا کوئی کرائٹیریا ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے ایکریڈیشن کاؤنسل سے ایکریڈیٹ کروایا ہوا ہے اپنا ڈگری یا نہیں, اب وہ یہ ہے کمپلائنس. تو جب نیشنل رینکنگ ہوگا وہ اپنی کمپلائنس بھی چیک کرے گا, تو اس پہ کرٹک ہو سکتا آ جائے کہ جی یہ تو امپیکٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ سارے رول کمپلائی کر رہا ہے, اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہو رہی, تو یہ اس طرح کے سبجیکٹو سارٹ آف آپ کسی بھی رینکنگ کے اوپر یو کین ڈیبیٹ آن اٹ, اور یہ آپ انٹرنیشنل رائٹ کریں گے آپ کو بہت سے ویو پوائنٹ مل جائیں گے, نو ایشو. سر جیسا بھی آپ نے بتایا کہ جو کچھ یونیورسٹیز ان کی پاسنگ ریشو زیادہ ہے یا فیکلٹی کی تعداد کم ہے, تو ایچ ای سی ان یونیورسٹیز کے ساتھ مطلب کیسے پیش آتا ہے, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ دیکھیں سو فار سو جیسے کہتے ہیں نا ڈیٹا ڈریون گورننس جسے کہتے ہیں, ڈیٹا ڈریون گورننس. آپ جس چیز کی بات کہہ رہے ہیں وہ ای گورننس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو اور بیسڈ آن ڈیٹا آپ ڈیٹا ڈریون گورننس کریں.
تو پہلے تو ہم اس فیز میں نا کہ ہم ڈیٹا ڈریون گورننس تو کریں. آپ کے پاس وہ نمبرز آ رہے ہوں کہ بھئی یہ جو میں نے آپ کو ایک سچویشن بتائی, کیا یہ سچویشن ایگزسٹ کرتی بھی کہ نہیں کرتی ہے, تو میں نے ایک آپ کو ہائپوتھیٹیکل ایک ایگزامپل دی تھی. بٹ کیا یہ پرویل کر رہی ہے؟ تو جب بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے نا, اس کا پہلے ہائپوتھیسس اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ہاں جی تمام بچے جو ہیں, میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی وہ تو صحیح پاس نہیں ہو رہے, وہ تو پیپر ایسے, یہ ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے, لیکن ریسرچ کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ رینکنگ اور جو ہمارا ڈیٹا وغیرہ ہوگا, سرٹنلی اٹ ول پرووائڈ lot of information for the research as well, اور down the road you will see کہ اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر امپروومنٹ بھی, یہ جو ہمارے کرٹکس ہوں گے یا جو ریسرچرز ہوں گے, وہ امپروومنٹ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہمارے اندر ایچ ای سی میں بھی انڈیویجول ڈپارٹمنٹ ریسرچ کرتے ہیں یا اپنی فیڈ بیک کے اوپر. فار ایگزامپل کوئی کسی کا اسکور کم آ گیا, کوالٹی ایشورنس کے کسی یونیورسٹی کا کام آ گیا, تو کوالٹی ایشورنس ڈویژن ول ٹیک میئرس فار دیٹ ون, ہر ڈپارٹمنٹ کو. لیکن پہلے ایک اسکور بورڈ تو ہونا چاہیے نا. سر یہ بتائیے گا کہ جو ریسرچ ورک کے لیے پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ ایچ او سی, مطلب کہ ایچ ای سی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو ریسرچ ورک کے لیے؟ اچھا, دیٹ از ناٹ آور سبجیکٹ, جو تمہارا دیٹ اور R&D ڈپارٹمنٹ کین ریسپونڈ ٹو اٹ. لیکن یہ میں بینگ ایچ ای سی میں سے آپ کو بیٹھا ہوں بتا سکتا ہوں کہ دیر آر مینی پروجیکٹس وچ R&D ڈویژن از ڈوئنگ فار ایوری, میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں فار ایوری سیپریٹ ڈومین. مین جو پوسٹ فیلو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, فیلوشپ کر رہے ہیں, ان کے لیے علیحدہ پروجیکٹس ہیں ہمارے بہت سارے. وہ آپ ہمارے R&D ڈویژن کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں ہماری R&D کی ویب سائٹ پہ. ہمارے جو نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ انیشیٹوز ہیں. اسی طرح انڈسٹریل لنکیج کے ساتھ ہیں, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ. ایچ ای سی تو بہت زیادہ اس کے اندر آئی بلیو انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب آؤٹ پٹ کیوں نہیں نکلتی ہے, یہ رینکنگ سے پتہ چلے گا کیوں نہیں نکل رہی. سر ابھی تھوڑی سی مطلب گلوبل رینکنگ کی رینکنگ میں میرے خیال میں رینکنگ میں یہ پیرامیٹر بھی ہے آئی بلیو کہ R&D کے اوپر جو اسپینڈنگ وہ کر رہے ہیں یونیورسٹی خود سے, ایسا ہے نا بشیر, خود سے کتنا اسپینڈنگ, تو ایچ ای سی دیتا ہے تو وہ خود سے کتنا جنریٹ کر رہے ہیں. تو سرٹنلی ان سوالوں کے جب جواب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. سر گلوبل رینکنگ سسٹم, اس میں تھوڑا سا میں کمنٹ کر لوں. اس میں ایسا ہے کہ جو رینکنگ پیرامیٹر میں جو رینکنگ کرائٹیریا, اس میں ایسے پیرامیٹر انکلوڈ کیے کہ اس میں ہم یونیورسٹیز کو انکریج کریں کہ وہ تھرو کمرشلائزیشن جو ہے, ریسرچ کمرشلائزیشن, وہ اپنی ارننگ بڑھائیں, ٹو پیٹنٹس اپنی ارننگ بڑھائیں. تو اور تھرو ریسرچ پروجیکٹس باہر سے ریسرچ پروجیکٹس ون کریں. تو اسی طرح یہ انکریجمنٹ ہے ان یونیورسٹیز کو کہ وہ گورنمنٹ فنڈنگ کے بجائے اس پہ ریلائی کرے, وہ خود تھرو دیز ایکٹیویٹیز, وہ ہم نے جو پیرامیٹر بنائے کہ یہ ایکٹیویٹیز کرے یونیورسٹیز اور اپنی فنڈنگ بڑھائیں. تو یہ اس میں ہے. اور دوسرا جیسے چٹا صاحب نے کہا کہ ایچ ای سی کے بہت سارے ریسرچ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس ریسرچ پروموشن کے لیے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. کہ سر گلوبل رینکنگ سسٹم کی اگر بات کر لیں تو مختلف یونیورسٹیز جو گلوبل رینکنگ سسٹم میں حصہ لیتی ہے, تو بتائیے گا کہ جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہے اس کا رینکنگ سسٹم میں حصہ لینے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, وہ کیسے حصہ لے سکتی ہے گلوبل رینکنگ سسٹم میں؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن ایچ ای سی کا یہ بھی ہے پیرل کہ نیشنل رینکنگ بھی کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل رینکنگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ہر سال ایچ ای سی کی طرف سے تمام یونیورسٹیز کو وہ لیٹر جاتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کامنلی جو ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور کیو ایس رینکنگ کی, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. تو اس میں ہماری جو انٹرنیشنل رینکنگ کے میں پارٹیسپیشن ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آؤٹ آف 257 یونیورسٹیز میں اس دفعہ اگر میں بتا سکوں آپ لوگوں کو, ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں 55 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں جس میں 29 وہ تھے جو کہ ایلیجیبل تھے ان کے کرائٹیریا کے مطابق. وہ کرائٹیریا پہ بھی میں آتا ہوں کہ کیا کرائٹیریا ہے. تو یہ اگر پرسنٹیج نکالا جائے اس کا, تو اونلی 21%
of Pakistani HEIs participate in world university ranking, جو کہ مطلب بہت کم ہے. اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں, HEC انکریج کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو آ کے انٹرنیشنل رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تمام یونیورسٹیز, اور ٹائم ٹو ٹائم یہ جو انٹرنیشنل رینکنگ سسٹمز ہے وہ ویبنار بھی ارینج کرتے ہیں, پروسیجر بتاتے ہیں کہ ہاؤ یونیورسٹی وی ول پارٹیسپیٹ ان انٹرنیشنل رینکنگ. کرائٹیریا ان کا یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کا, کیونکہ جو انٹرنیشنل رینکنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ زیادہ تر بیس کرتا ہے ریسرچ پہ, ٹیچنگ بھی کرتا ہے, اور انڈسٹریز اور انٹرنیشنل آؤٹ لک, یہ سارے پیرامیٹرز اس میں شامل ہے. لیکن ریسرچ پہ مینس کہ وہ ایک یونیورسٹی ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کے لاسٹ 5 ایئرز میں ایٹ لیسٹ 1000 ریسرچ پیپر ہونے چاہیے, اور وہ یونیورسٹی انڈر گریجویٹ بھی آفر کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح اور ملٹیپل سبجیکٹ آفر کر رہے ہو, مینس کہ 1 سبجیکٹ یونیورسٹی نہ ہو. تو یہ ان کا مین کرائٹیریا ہے انٹرنیشنل یا گلوبل جو رینکنگ سسٹم ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. جی چٹا صاحب ذرا اسی بات پر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیجیے گا. یہ دیکھیں, اس میں دیکھیں آپ نے بھی خود ہی ایک بات لرن کر لی کہ پہلے تو بات ہے دیر آر مینی انٹرنیشنل رینکنگس, تو اینڈ ایوری انٹرنیشنل رینکنگ سسٹم ہیز دیئر اون کرائٹیریا اینڈ ایلیجیبلٹی, اینڈ گیٹنگ یور سیلف ریڈی فار ون, میں کہتا ہوں کسی ایک کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. سو ابھی ٹائمز اور کیو ایس از پرویلنگ, لیکن ابھی یو ملٹی رینک بھی آ گیا, ابھی گرین رینکنگ بھی آ گئی ہے, دیر آر مینی رینکنگ, ادر رینکنگ, شنگھائی آ گئی ہے, ایشیا کی بھی, ایشین کا بھی ہے, ملٹیپل رینکنگ سسٹم. سو سرٹنلی اٹس ویری نیسسری کہ اب دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ ڈیو ٹو اونلی اے کرائٹیریا بہت سی ہماری یونیورسٹیز اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتی, تو آئی بلیو کچھ ان کی فی بھی ہوتی ہے. تو اس میں نیشنل رینکنگ پلے اے ویری انسٹرومنٹل رول, کہ ایک تو ٹوٹل کینوس نظر آ جائے گا, اور پھر ہمارے ایک پلان میں ایک چیز یہ بھی ہے ڈاؤن دا روڈ کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگز میں وچ ون از پرویلنگ, ہم ان کے ساتھ ٹائی اپس کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ابھی بھی اس سال بھی جب ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ کا سیزن آیا تھا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہیز پلیڈ دیئر رول, اور ہم نے تمام یونیورسٹیز کی اورینٹیشن ورکشاپس کروائی تھی کہ دے مسٹ پارٹیسپیٹ ان ٹائمز, بیکاز ٹائمز ہیز ریکویسٹڈ اس کہ جی آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ آپ بڑھائیں. تو ایک تو جو بھی انٹرنیشنل رینکنگ کو ہم آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اف دے وانٹ آور ہیلپ ٹو آؤٹ ریچ ٹو دا یونیورسٹیز ٹو سیٹ اپ سم اورینٹیشن سیشنز, تو سرٹنلی آگے ہمارے یہ روڈ میپ میں ہے کہ 1 2 3 انٹرنیشنل رینکنگ کو ہم لائزون کریں پاکستان کے اندر, یا ایٹ لیسٹ ایک کو تو کریں تاکہ ہمارا ایک انٹرنیشنل اور گلوبل اورینٹیشن جو ہے وہ تھوڑی اچھی ہونا شروع ہو جائے. تو کسی ایک کو تو جو پریویل کر رہا ہوگا, مائٹ بی ٹائمز ہو, مائٹ بی کیو ایس ہو, یا کسی ایک کو ہم جس نے ہمیں رسپونڈ کرنا شروع کر دیا اچھے طریقے کے ساتھ, وہ انٹرنیشنل والوں کی بات کر رہا ہوں, اف دے ول رسپونڈ اس ویری ویل تو وی ول ٹرائی ٹو لائز آن, اور پاکستان کی پارٹیسپیشن اس میں بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور کوشش ہمارے ذہن میں ہے کہ اگر جو ڈیٹا ہم یونیورسٹی سے لے رہے ہیں, کچھ ہمارے پیرامیٹرز اور ان کے پیرامیٹرز آر گیٹنگ دا سیم, تو یونیورسٹیز کی جو ایفرٹ ہے اس کو ہم ایک قسم کا ڈپلیکیشن کو اوائڈ کریں. تو یہ بھی ایک ہمارے فیوچر روڈ میپ کے اندر ہے. بٹ ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہا ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ بہت اچھے. ہر سال 1 یا 2 یونیورسٹیز جو ہے وہ گلوبل رینکنگ سسٹم میں آتی ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا تعلیمی نظام اتنا لو ہے کہ ہم انٹرنیشنل سے مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے؟ ایسا ہے, ہمارے کچھ لوکل ایشوز ہے, وہ بھی میں جس طرح انٹرنیشنل رینکنگ کی جو ایک پیرامیٹر ہے انٹرنیشنل آؤٹ لک, اس میں یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہو, آپ کی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل فیکلٹی ہو, تو تقریباً وہ مارکس ہمارے یونیورسٹی لوز کر جاتے ہیں, کیونکہ ادھر ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے وہ نہ ہونے کے برابر, لائک 1% آف دا ٹوٹل انرولمنٹ ایٹ پریزنٹ. تو ایک تو یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے, کسی کو کوشش کرنا, یونیورسٹی کو کوشش کرنا کہ یہ اس کو انکریز کرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ. دوسرا یہ انٹرنیشنل کولابریشنس
جو ہے ان کو انکریز کرنا چاہیے. اگر یہ اور دوسرا مطلب یہ جسٹ وہ ویک ایریاز میں بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہماری یونیورسٹی تھوڑا سا وہ ہے, اس میں کافی وہ ہے پوٹینشیل ہے کہ اگر ان کو ایشوز کو ریزالو کیا جائے تو ہمارے یونیورسٹیز اور زیادہ اچھے رینکنگ پوزیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو انٹرنیشنل کولیبریشنز کی میں نے بات کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایون کے انٹرنیشنل آؤٹ لک, یہ جو MOUs سائن ہونی چاہیے کہ ادھر کے اسٹوڈنٹ ادھر جائے, ادھر کے اسٹوڈنٹس ادھر آئے, سملرلی فیکلٹی بھی ادھر کی فیکلٹی ادھر آئے, ادھر کی فیکلٹی ادھر. تو یہ کولیبریشنز کی پراپرلی مارکس ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں. اگر ان پہ ہم نے مطلب تھوڑا سا اس کو امپروو کیا تو ہماری یونیورسٹیز اور بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں, اس میں یہ آپ سے کہوں گا کہ obviously it's a very broad question, تو لیکن اس میں یہ صرف آپ کو بات بتاؤں گا کہ the mandate we are carrying at this moment is, ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کا یا ایک جیسے آپ کمزور ہیں, ویک ہیں, تو آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ رپورٹ کرواتے ہیں, تو اس ٹیسٹ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی وٹامن ڈی کی کمی ہے, اس وجہ سے آپ کمزور ہیں, کہ وٹامن سی کی کمی ہے, اس وجہ سے کمزور ہیں. تو ہم نے تو ہائی لائٹ کر دینا ہے کہ وٹامن ڈی کم ہے یا وٹامن سی. تو جس کو وٹامن ڈی کی دوائی کی ضرورت ہے اس کو وہ لگ جائے گی, اور جس کو سی کی ضرورت ہے اس کو وہ لگ جائے گی. بٹ کمزور ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک یونیورسٹی, یا یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی کس چیز کی کمی ہے. سٹنلی تو یہ سسٹمز آنے ضروری ہے کہ جس میں کمی سامنے نظر آنا شروع ہو جائے, تو اس میں پھر وہ امپروومنٹ آنا شروع ہوگی. جب تک آپ کو ایک چیز کی خرابی کا نہیں پتا, وہ صحیح نہیں کر سکتے آپ. سر HEC کیا اقدامات کر رہی ہے کہ سسٹم کو پھر بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی, رینکنگ میں سمجھتا ہوں, رینکنگ, بینچ مارکنگ, ای گورننس, اینڈ آگے جو ای گورننس کے بعد HEC از پلاننگ فیوچر میں کہ جو آپ فنڈنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی رینکنگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے. بٹ اگین کسی یونیورسٹی کی رینکنگ سے یہ آپ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ اٹ از ڈوئنگ آل دا وے گڈ اور اٹ از ناٹ ڈوئنگ ناٹ گڈ. میں نے آپ کو بتایا کچھ رینکنگ جو ہیں وہ ٹوٹل امپلائبلٹی کی بیس پہ. اب امپلائبلٹی از, اور وہ اس کا جو سروے کرتے ہیں وہ سیمپل کے ڈیٹا کے اوپر کرتے ہیں, فیڈ بیک لے کے. کوئی ایسا ڈیٹا بیس تو نہیں ہے نا کہ وہ تمام پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ امپلائی ہو رہے ہیں وہ کسی جگہ پہ جا کے رجسٹر ہو جاتے ہیں. ایسا تو آئی ڈونٹ نو, میری نالج کے مطابق نہیں ہے. تو وہ ایک سیمپل کی بیس کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کو انڈیویجول ریسرچ کرتے ہیں, یعنی کہ زیادہ تر سیکنڈری ڈیٹا پہ رلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہیں اب ریسرچ کے اوپر ہیں. تو اب ایک یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی ریسرچ کروا رہی ہے, اس کے ہو سکتا ہے وہ ریسرچر کافی تگڑے ہوں, پہلے سے ہی خود ہی بیسیکلی اچھی ریسرچ کر رہے ہیں, وہ ٹائم اس سال بہت اچھی ریسرچ پروڈیوس کی ہے, بیکاز ڈیو ٹو دیئر ریسرچرز, ناٹ ڈیو ٹو دا یونیورسٹی. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیو ٹو یونیورسٹی ہے؟ کیونکہ اگلے سال بھی رینکنگ ہو, اور اگر اس سے اگلے سال بھی ہو, تو اگر وہ پرسسٹنٹ ہے اپنے ایک گو کے اندر, تو پھر وہ سسٹم اورینٹڈ ہو گیا کام اس کا. تو اسی لیے رینکنگ ایک سال کی یا 2 سال کی رینکنگ جو ہے اس سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اسی لیے ہر سال ٹائمز بھی رینکنگ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ رینکنگز آف دا رینکنگز بھی ہونے کی ضرورت ہوگی, کہ آپ کی ایک آدمی اچھی یونیورسٹی نہیں بن پا رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کیا وہ امپروومنٹ کر رہا ہے, یعنی کہ ایک وقت آئے گا کیا وہ اچھا بن جائے گا, تو آپ اس کو بھی آپ گیج کرتے ہیں. جی سر, ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم کے متعلق اگر کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر HEC کی رینکنگ کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس کو کیونکہ ہم کیٹیگری وائز رینکنگ کرتے ہیں, جیسا کہ انجینئرنگ کے ایک گروپ بنا لیتے, ایگریکلچر کا دوسرا, میڈیکل کا. تو جو کرائٹیریا ہم نے بنایا کہ اس میں ٹیچنگ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اس میں اس یونیورسٹیز کا ریسرچ دیکھا جاتا ہے, اس میں مطلب اس کے انفراسٹرکچر کی بھی کویشچن ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو پیرامیٹر جن کے اچھے ہوتے ہیں ان کی رینکنگ اچھی آتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کو ایز اے وہ ڈیسیجن اس بیس پہ کر سکتے ہیں کہ اگر جو اچھی رینکنگ یونیورسٹیز ہیں نا تو اس میں داخلہ لیں. جی چٹا صاحب, آپ بھی اس طرح اس نقطے پر اپنی نظر ڈالیے گا. دیکھیں, میں اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ابھی
مطلب obviously جو ranking ہے it's not only just for the students, it is firstly for the university's own self کہ بھئی آپ اپنے آپ کو سیلف ایکسیس کر کے دیکھیں کہ آپ کدھر where are you standing. میں نے آپ کو اگین بتایا کہ ranking doesn't mean that university which is ranked 10 is not performing very well. اب it is perception کہ it is taken as a کہ rank ہو گیا, وہ word rank ہے تو ظاہر بات ہے اب آپ اس کو ranking کہہ کے چل رہے ہیں. لیکن رینک مین کہ وہ ہاؤ مچ وٹ دیئر پرفارمنس ادھر دے آر ناٹ فیل. میرے خیال میں پاسنگ مارکس تو ہیں ان کے ساروں ہوں گے obviously, کوئی فیل سے بھی نیچے ہوگا. یہ ابھی ہم نے انالیسس نہیں کیا, یا اگلی کمیٹی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ایف پی رکھ دیں. تو اگر تو کوئی پی ہے پاس ہے تو وہ تو سارے ہی میرے خیال میں ان کے بیچ میں گریڈنگ ہے بیسیکلی, تو گریڈنگ آ جائے گی. تو اب اسٹوڈنٹ کا جو ایڈمیشن لینے کا کرائٹیریا وہ بائی یور سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ, ان کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. قریب ہے, سستی بھی ہے, پیسے کتنے ہیں, اور بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. لیکن اٹ کین گیو دیم اے اورینٹیشن. تو فیوچر میں ایک چیز اور بھی ابھی آ گئی, میں آپ کو اس کے اوپر ہائی لائٹ کروں گا. یہ یو کے کا سسٹم ہے یو ملٹی رینک کے نام سے, آپ اس کو کبھی ایکسپلور کریں. اس کا نام ہی ہے یو ملٹی رینک. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ وہ رینک نہیں کرتا. وہ آپ جب اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیسی یونیورسٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, رینک بائی یور سیلف. تو وہ انہوں نے سب کو اسکور دے دیا, ان کے ریسرچ کو بھی دے دیا, ان کی کوالٹی شورنس کو بھی دے دیا, ان کے انڈر گریڈ کو بھی دے دیا. اب آپ خود رینک کر رہے ہیں. آپ فرض کر لیں انڈر گریڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہیں جی میں صرف وہی یونیورسٹیاں چاہتا ہوں جو انڈر گریڈ میں ہوں. پھر آپ اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیاں جس کے اندر جی میں آپ اسپورٹس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کہیں جن میں اسپورٹس بھی ہو, تو پھر وہ آپ کو ان کے اندر بتا دے گا. تو وہ یو ملٹی رینک آج بھی اب چلے جائیں, وہ آپ کہتے ہیں رینک بائی یور سیلف. تو ہم یہ بھی اس طرف سوچ رہے ہیں کہ ہم بینچ مارکنگ کریں اور اسٹوڈنٹس اپنی ڈفرینٹ بینچ مارکس دیکھ لیں. اب ایک اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کرنی نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ جس فائن آرٹس میں ہے یا کسی, اب اس کو کیا لگے کہ کوئی وہ اپنے ڈومین کو دیکھے گا جا کے. سرٹنلی تو ملٹیپل ڈائمینشن لانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس گڈ نمبر آف چوائسیز ہوں. جی سر, ذرا جو کیریز ہمیں موصول ہوئی ہیں سر اس پر بات کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے ایک اقرا اشرف اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ یونیورسٹی کا انتخاب کرتے وقت کیا مجھے رینکنگ کو دیکھنا ضروری ہے؟ بالکل. دیکھو یہ یونیورسٹی جو رینکنگ ہے نا, اس کا اسکوپ صرف اسٹوڈنٹس تک نہیں ہے, یہ اس کا براڈ ہے. مینس رینکنگ از فار اسٹوڈنٹس, رینکنگ از فار اکیڈیمکس, رینکنگ از فار یونیورسٹی لیڈرس, رینکنگ از فار اسٹوڈنٹس پیرنٹس, رینکنگ از فار گورنمنٹس. تو یہ سارے یہ رینکنگ کو یوز کر سکتے ایز اے کوالٹی اور یا ایز اے وہ کہ مطلب جس طرح بہت سارے پاکستان کے ڈپارٹمنٹ ہمیں کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ دیتے ہیں, تو وہ ان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں جو کہ ایچ ای سی کے ٹاپ رینک میں وہ یونیورسٹیز ہو. تو اسٹوڈنٹس بھی بالکل جب یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایز اے ڈیسیجن اس بیس پہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ وچ یونیورسٹی از بیسٹ ون. دیکھیں میرا تو اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ سوچوں یا اسٹوڈنٹ کے لیے سوچوں, دیٹس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ جس یونیورسٹی کو ایچ ای سی نے ایلیجیبل کیا ہوا ہے نا اس کی ڈگری کو کہ وہ اس میں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے سکتا ہے, اس میں ایڈمیشن لے اوبیسلی, اور جس کے کمپلائنسز پورے ہیں جو کہ. تو رینکنگ جو ہے نا وہ ایک سارٹ آف, میں نے آپ کو اگین بتایا وہ گریڈنگ ہے, اور وہ اب اسٹوڈنٹ کین میک دیئر چوائسیز کہ یار میں نے ادھر جانا ہے. تو اوبیسلی جو یونیورسٹی اچھی رینکڈ ہوگی وہ تھوڑی, میرا مائنڈ کہتا ہے ایکسپینسو بھی ہوگی. یہ تو آپ نے اسٹوڈنٹ نے اپنے تئیں جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہے, بٹ ایک اورینٹیشن نظر آ جائے گی اس کو. یہ اچھی صوبے وائز بھی ہم نے یہ صوبے وائز بھی اس کے اندر سوچا ہوا کہ آپ ملٹی ڈائمینشن دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ہمارا پلان یہ کہ آپ دیکھیں گے پروونس وائز, دین پروونس میں سیکٹر وائز, اینڈ دین سیکٹر میں آپ آگے ڈومین وائز بھی دیکھ سکیں گے. تو اوبیسلی دین یو ول بی ایبل ٹو نیرو ڈاؤن یور ایریا آف اپنا سلیکشن جو ہے نا آپ کا, تو وہ آپ نیرو ڈاؤن کر سکیں گے. تو ود ان صوبوں میں وہ آپ کو رینک کر دے گا, ود ان سیکٹر رینک کر دے گا, پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر, ود ان ڈسپلن آپ کو رینک کر دے گا. تو اوبیسلی
गिव यू इंशाल्लाह, लेकिन एडमिशन वो लें अपने जो HEC ने उसकी डिग्री अप्रूव की हुई है और वो पढ़ सकता है, और एक बच्चा है वो पास भी हो, उसको फीस भी अफोर्डेबल है, तो वो भी यूनिवर्सिटियाँ जो आज नहीं आई नंबर 1 पे तो कल आ जाएगी। आपने पढ़ने में 4 साल लगाने हैं, चौथे साल में उसका नंबर कहाँ पे होगा, यू नेवर नो। देखिए ना, एक तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई आई है, आज वो बिल्कुल न्यू यूनिवर्सिटी है, आज तो उसका कुछ भी नहीं है। 5 साल भी हमने भी आपको बताया क्राइटेरिया रखा है जो जिसको कम से कम 5 साल बने हुए हो गए हों। 5 साल भी थोड़ा अर्सा होता है, तो 5 साल में भी माइट भी छठे साल में बड़े इंथुसियास्टिक हो जाए। जी सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ज़ारा बख्तियार पूछती हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी आलमी दर्जा बंदी में नुमाया क्यों नहीं है? अच्छा, वो में भी उन्होंने ये लिस्ट नहीं देखी होगी, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बिल्कुल रैंक हुई है। उसका जो पोजीशन है ये जो इंटरवल में देते हैं 801 to 1000 के रेंज में ये यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंकिंग में ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्टार्ट ही से पार्टिसिपेट करती है QS रैंकिंग में भी और टाइम्स हायर एजुकेशन में भी, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इंटरनेशनल रैंकिंग में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी जो है ना, वो यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी एक कोई लिविंग थिंग नहीं है। यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट होती है उसके लोगों के साथ, तो ये जितना रोल HEC का है और जितना उनकी फैकल्टी मेंबर्स का और यूनिवर्सिटी के लोगों का, इतना मैं समझता हूँ बीइंग एन स्टूडेंट का भी इक्वल रोल है। अगर स्टूडेंट ओवर एंथुसियास्टिक होंगे और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे और अच्छे तो यूनिवर्सिटी खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो इट्स एन वेरी कलेक्टिव एफर्ट। यू कैन नॉट से इट्स एन इशू ऑफ ओनली वन एंड, इट्स अ ट्रायंगल बेसिकली। तो स्टूडेंट्स भी अपना एम्बिशन जो है थोड़ा ऊपर कर लें। जी, हमने अपनी यूनिवर्सिटी का रैंक ऊपर करना है इंशाल्लाह, तो ये देखें फिर कैसे चेंज आता है फिर। जी सर, हमजा इजाज पूछते हैं कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज को रैंक करने का क्या नया तरीकाकार है? जी, दुनिया जिस तरह के पहले भी हमारी डिस्कशन हुई है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज है रैंकिंग के, जैसे QS रैंकिंग है, उनका क्राइटेरिया अलग है, अपना एक वो अडॉप्ट किया हुआ है, और इसी तरह टाइम्स हायर एजुकेशन का अलग है, ग्रीन इंटरनेशनल का अलग है, उनका ज़्यादातर पैरामीटर ये एनवायरनमेंट के हवाले से है, वाटर और या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हवाले से ग्रीन यूनिवर्सिटीज़, ग्रीन इंटरनेशनल रैंकिंग, और सिमिलरली शंघाई का अलग है। तो ये हर इंटरनेशनल जो रैंकिंग बॉडीज़ उसने अपने क्राइटेरिया वज़ा किया है और उसके मुताबिक वो रैंकिंग कर रहे हैं। जी सर, अली इलियास पूछते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को बाज़ औक़ात दूसरे रैंक टेबल में मुख्तलिफ तरतीब में क्यों दर्ज किया जाता है? हाँ, ये बिल्कुल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट फोरम पे, और रीज़न ये है कि वो क्राइटेरिया की वजह से, जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे दूं कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो साइटेशन का है वो अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया 2024 के लिए। ये मैं 2023 का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 पे उन्होंने अभी रैंकिंग करके ये यूज़ करना है, अभी जो चेंज हुआ है। लेकिन जो 2023 पे रैंकिंग हुई है उसमें साइटेशन के उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 30। तो सिमिलरली ये QS जो है वो इसको इतने मार्क्स नहीं देते हैं, उसके कम है। तो ये डिपेंड करता है उस पे, क्राइटेरिया पे। तो इसलिए ये जो लिस्ट में डिफरेंट पोजीशन पे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ रैंकिंग क्राइटेरिया। जी चट्टा साहब, आप भी बताइएगा ज़रा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले इसमें एक बात बताई थी, देयर इज नो सिंगुलर रूल अवेलेबल फॉर दिस वन। तो हर एक जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं वो अपने क्राइटेरिया को इवॉल्व कर रहे हैं, और दे आर स्ट्राइविंग के जिसको वो रैंक करें, लोग फिर ये परखें कि क्या वो परफॉर्म वेल कर रहे हैं एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जैसे वो आपके क्रिकेट में लीग्स ऑफ द लीग होती है ना, तो पहले नेशनल लीग होती है, फिर इंटरनेशनल लीग होती है। तो मैं तो समझ रहा हूँ हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में जो रैंकिंग है वो रैंकिंग्स ऑफ द रैंकिंग की जरूरत पड़ जाएगी। अभी हमने एक दफ़ा एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस तो करवाया है, ये बशीर साहब ने सजेस्ट किया था
کہ کیا وہ انٹرنیشنل ہمارے اس بار رینکنگ میں ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس بار صرف یہ پوچھا گیا کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آئی بلیو کہ ان کا وہاں رینک کیا ہے یہ نہیں ہم نے میرے خیال میں جج کیا, صرف انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کہ نہیں کیا. دس ول put them basically a seriousness into it کہ at least they have to take part into it. اب جب وہ اس میں پارٹ لیں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہاں لسٹ میں نام بھی آئے گا اور پھر اس میں رینک بھی ہوگا, تو things start getting rolling out. جی سر, محمد منان کمال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز جو کم رینکنگ والی ہے وہ اس کو کیسے امپروو کر سکتی ہے؟ اوبیسلی اپنے دیکھیں گے ایریا آف ویکنس اور اس ایریا کے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں گے. دیکھو یہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا, جس طرح اس میں مین جو مارکس ہے وہ ٹیچنگ کوالٹی کے اور ریسرچ کے ہیں, اور بھی پیرامیٹر ہے اس کے, لیکن اگر یونیورسٹیز مینس کہ اپنے پی ایچ ڈی فیکلٹی بڑھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس کی اپنا ریسرچ ایکسیس مختلف جو فیسلٹیز ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی فیکلٹی کو دیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کولیبریشنز بڑھائیں, تو اس یہ جو پیرامیٹرز ہے اگر ان میں پوٹینشیل ہے, اس طرح اور بھی جو پیرامیٹرز ہے ان پہ بھی پوٹینشیل ہے اس کو امپروومنٹ کے, تو وہ اگر امپروو کرے تو رینکنگ. اس میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ ہم ابھی ای کچہری میں بھی ہیں, ایسے میس کمیونیکیشن پلیٹ فارم, بات ہے کہ جو آپ کا مسئلہ ہو نا جی اس کو آپ روزانہ بحث کرنا شروع کر دیں, یہ ایک طریقہ کار ہے. تو ایک وقت آتا ہے کسی نہ کسی کے پاس اس کا حل نکل آتا ہے. سو پوائنٹ از دس ون کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ کا کیا نام تھا؟ جی منان کمال. ہاں منان کمال صاحب, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا منان کمال صاحب کو کہ دیکھیں آپ جس بھی یونیورسٹی میں, کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ویک ایریا کون سا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. تو رینکنگ جب ہوگی اور جب یہ بینچ مارکنگ ہوگی تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ سر یہ میری یونیورسٹی کا, جو ابھی ہماری بچی نے بھی کوشچن کیا تھا کہ میری یونیورسٹی کوئی رینک میں کیوں نہیں ہے, تو یہ کوشچن آپ کے پاس آ جائے گا. تو جب سوال آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کا جواب بھی ڈھونڈنے نکلیں گے, اپنی یونیورسٹی میں بھی جائے پوچھیں گے جی ہمارا یہ پیرامیٹر میں یہ ویکنس کیوں ہے, اینڈ دین پیپل ول ریسپونڈ ٹو یو. یونیورسٹی والے بھی جواب دیں ہوں گے, ایچ ای سی بھی ہوگا, ہم بھی ہوں گے, بینگ این انڈیویجول. تو وہ سوال پہلے آپ تک پہنچنا چاہیے. رینکنگ سے یہ ہے کہ سوال پہنچے گا, سوال کا جواب پہنچے گا, ایک گریڈ پہنچے گا. یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ نیت یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچے. جب اس پہ بحث سٹارٹ ہوگی حل ضرور نکل آئے گا, ایک وقت ضرور آئے گا. حل تو بہت ہوتے ہیں, ایک مسئلے کو حل کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. جی جی سر, سہیل رفیق پوچھتے ہیں کہ کس طرح ایچ ای سی کا رینکنگ سسٹم زیادہ ریلائبل ہے گلوبل رینکنگ سسٹم سے؟ ہاں, میں جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارا رینکنگ کرائٹیریا ہے, میں کہتا ہوں کہ بلکہ میں تو کہوں گا ظاہر اس سے ریلیٹ کرتا ہوں, لیکن دس از ون آف دا بیسٹ رینکنگ کرائٹیریا, جو کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, کیونکہ اس میں ہم نے انٹرنیشنل جو رینکنگ کے پیرامیٹرز ہیں وہ بھی رکھے ہیں, اور جو لوکل پیرامیٹرز ہیں, لوکل ڈائنامکس کو مد نظر رکھے اس میں یہ پیرامیٹر انکلوڈ کیے ہیں. تو یہ ایک کمپریہنسو رینکنگ کرائٹیریا ہے, اس کو آپ کہا جا سکتا کہ اٹ از ون آف دا بیسٹ رینکنگ کرائٹیریا. چاٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ آمنہ جاوید کوشچن کر رہی ہیں کہ یونیورسٹیز کی جو رینکنگ پبلش کرنے سے پہلے کیا آپ کسی یونیورسٹی سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ یہ رینکنگ کر دینی چاہیے یا اس کو یا ابھی اس کو یہاں پہ اور مزید اس پر کام کرنا چاہیے؟ کم اگین کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کنسرن لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں کن سے؟ جی ہاں, یونیورسٹی سے یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اناؤنس رینکنگ یا وی آر ٹو کیری آؤٹ. دیکھیں رینکنگ تو وہ ہم نے کرنی ہے, لیکن ہم ان کا جو اسکور کارڈ ہے وہ ضرور ان سے شیئر کریں گے یا کرتے ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ, اور آئی نو کہ اس کے اندر یہ ٹیم جو ہے ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی پرابلم ہے اسکور کے ساتھ تو اپنے 10-15 دن میں ایسے ہی ہے نا وہ سیٹل کر لیں اس کو. لیکن رینکنگ جب ہم نے کرنی ہے پھر ہم نے کرنی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس پہ فلو آتا ہے تو آپ اس پہ پھر ٹائم مارجن دیتے ہیں آگے؟ جی ٹائم مارجن دیں گے اس کو کہ ریکٹیفائی ہو جائے. دوسرا آپ نے پوچھا ہے کوشچن کہ وہ ہماری نیشنل رینکنگ اوور دا گلوبل رینکنگ, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیشنل رینکنگ جو ہیں وہ پروگریشن بھی دیکھتی ہیں, آپ کی امپروومنٹ کو بھی گیج کرتی ہیں, جبکہ انٹرنیشنل رینکنگ
موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے وہ آؤٹ پٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اب آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا, ویک ایریا کون سے ہیں, جو آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ کویشچن کیا کہ ویک ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ایک ویسے جسٹ ٹاکنگ کہ انٹرنیشنل رینکنگ کو تو آپ جا کے کیا کریں گے, یہاں پہ تو آپ ٹکٹ لیں گے آ جائیں گے HEC میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا فائدہ آپ کو یونیورسٹیز کو کیا پوچھ تو سکتے ہیں اور ڈبیٹ کر سکتے ہیں, یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پروسیس کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں. آپ کو جیسے بشیر صاحب نے کہا اینڈ دس ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم, جتنے 89 پیرامیٹر تھے ان کو آن لائن سرویز کے تھرو تمام یونیورسٹی سے فیڈ بیک لیا گیا, پھر اس کا ڈیٹا انالیسس کیا گیا, اس کے اوپر انہوں نے اسٹیٹسٹیکل انفرنسز کے ساتھ انالیسس کیا, جس میں وہ جو لکٹ اسکیل ہوتا ہے ایگری ٹو ڈس ایگری, جن میں ایگری 85% سے بھی زیادہ تھا, خالی ان پیرامیٹر کو پرزرو کیا گیا. تو وہ تو ہم نے تو یہ پروسیس جب سے شروع کیا ٹوٹل ہی پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کے تھرو اس کو انیشیٹ کیا ہوا ہے. اور تو انٹرنیشنل رینکنگ تو نہیں پوچھتا, میری نالج میں نہیں ہے. بشیر صاحب انٹرنیشنل رینکنگ کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ پیرامیٹر ہم ڈالنے جا رہے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے دیں؟ نہیں, یہ تو اس میں تمام پروسیس میں ہم نے یونیورسٹیز کو انوالو کیا ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو رینکنگ کرائٹیریا یہ یونیورسٹیز کی کنسلٹیشن سے فائنل ہوا ہے. تو یونیورسٹیز آر دیئر, وہ آن بورڈ ہوتے تمام یونیورسٹیز, اس کے بغیر ہم یہ فائنل نہیں کرتے. اور یہ بہت اچھا فیڈ بیک تھا یونیورسٹیز کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو رینکنگ ہے یہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے HEC کو کہ HEC نے رینکنگ کرنی ہے. کوئی اکا دکا کرٹکس تو رہیں گے نا, اگر ایسا کرائٹیریا جو سب پہ فٹ بیٹھ جائے تو پھر کرائٹیریا نہ ہوا نا. جی سر, معیز علی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے معیار ہیں جن کی درجہ بندی پر یونیورسٹیاں سالانہ طور پر مختلف ہوتی ہیں؟ یہ تو یہی درجہ بندی جو میں نے جو بتایا کہ پاکستان میں QS رینکنگ ہے اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن, وہ پھر ان کے ڈفرینٹ پوزیشنز آتے ہیں ڈیو ٹو دیئر ڈفرینس ان رینکنگ کرائٹیریا. وہ امپیکٹ رینکنگ بھی ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا, اس طرح گرین رینکنگ ہے شنگھائی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ, اس میں اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی گرین رینکنگ پہ اس پہ آتی ہے, فرسٹ پہ آئی, کیونکہ ان کا ہے جو کرائٹیریا ہے وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. تو بیس آن دیٹ ان کی پوزیشن اچھی ہے. تو سملرلی اس طرح ریسرچ میں قائد اعظم یونیورسٹی اچھی ہے, اس طرح نسٹ ہے, اس طرح اوپر اچھی یونیورسٹیز ہے جو کہ رینک ریسرچ میں چاہے تو ان کی پوزیشن اچھی آتی ہے, اس میں QS میں بھی اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں بھی. جی سر, عبداللہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا HEC رینکنگ سسٹم اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یونیورسٹیز میں سالانہ طور پر کتنے ایڈمیشنز ہوئے ہیں؟ ایڈمیشن کا انٹیک کا اب نہیں, لیکن اس میں جو سلیکٹیوٹی لائک فرسٹ انٹیک اور اپلیکیشن کتنے ہے اور کتنے اس میں انرول ہوئے, اس کو دیکھتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو Thank you very much. تھینک یو سر.